مولانا سولانا ہے, لمبی داڑھی ہے, مدرسے سے فارغ ہے, حافظ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے آواز دی, اے محمد اندر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. 7 پردے, 7 آسمان کے بعد آگے کیا ہے؟ 7 پردے ہیں. پہلا پردہ اٹھا, اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے. دوسرا پردہ اٹھا, اللہ کے نبی اندر اور اندر چلے گئے. تیسرا پردہ, اس طرح 6 پردے اٹھ گئے, صرف ایک پردہ باقی ہے اور اللہ تعالیٰ اندر سے بلا رہا ہے. کہاں یہ واقعہ؟ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ بس لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اپنی باتوں سے, چکنی چپڑی باتوں سے. عوام کو بکرے اور مینڈ سمجھتے ہیں کہ ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو جہاں گھماتے ہیں وہ گھوم جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں, کہا کہ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پردہ بھی اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پردہ بھی اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ عقل؟ کون سی عقل ہے یہ؟ اپنے آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. جو نیچے سے اوپر گیا وہ اصل میں اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. استغفر اللہ. یہ سنا رہے ہیں اے معراج کی رات, لوگوں کو جمع کر کے سنا رہے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ اللہ کے رسول پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ اسلام پر, کتنا بڑا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ, کتنا بڑا دھوکہ ہے. یہ تو چلو جاہل سے جاہل علماء ہے جن کے پاس قرآن کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے پاس ان کے ملا لوگ جو کہیں وہی سب کچھ صحیح ہے. پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں, ان درگاہ والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو صحیح سالم کہتے ہیں, ان کا بھی تو یہی رویہ ہے, ان کی بھی تو یہی روش ہے. کہتے ہیں کہ شاہ مہاراج کوئی اہمیت نہیں, اس دن خصوصی اہتمام ہوتا ہے, خصوصی ایک مقرر بلایا جاتا ہے. اور پھر واقعہ بیان کرتے ہیں وہ جو ملتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کچھ باتیں ملتی ہیں, میکسیمم باتیں مکسنگ ہوتی ہیں. اور کسی کو یہ نہیں پتا, بار بار جس بات پر زور دے رہا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث 3 چیزیں عطا کی گئی, 3 کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں آپ اپنی طرح سے اسلام کو کاٹ چھاٹ کر پیش کرتے ہو؟ کرو تو پورا کرو. ایسا نہیں کہ کسی انسان سے غلطی ہو رہی ہے کہ بھائی 3 باتیں تھی, ایک پیش کر دیا, ضرورت ایک کی تھی. ایک بار تو غلطی سے کبھی 3 بھی تو کہو. جہاں صدیوں سے یہ غلطی کر رہے ہو کہ صرف ایک سناتے ہو, کبھی تو غلطی کر کے 3 بھی تو سناؤ. 3 کبھی سننے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ 2 چیزیں تو آپ نے سن لی, تیسری دیکھیے ہیبت طاری ہو جاتی ہے, تیسری سنانے کو بھی. ہاں, جو خود چور ہو ظاہر سی بات ہے وہ شور مچانے سے ڈرے گا بھی, ہے نا. 2 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کے طور پر دی, 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی معراج کی رات میں, ہجرت کے بعد یا ہجرت سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, ہے نا. ہجرت سے کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال نبوت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری, اسلام لوگوں تک پہنچایا. اس وقت کی یہ بات ہے جو تیسری بات, تیسرا انعام جو امت محمدیہ کو دیا گیا, کیا؟ وغفر, اللہ نے بخش دیا اس شخص کو, لمن لم یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے, اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. من امتی شیئا, جو اللہ کے ساتھ جس نے شرک نہیں کیا میری امت میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہر ایک شرک میں ملوث ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھو, آپ مسلمانوں کے معاشرے پر غور کرو, ان کے بچوں پر غور کرو. ان کے بچوں کے گلے میں اتنے بڑے بڑے بیل کے برابر, بیل کے گلے میں سے تعویذ ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے تعویذیں, ہاتھ میں ڈوری ہے, لال کالی پیلی ہری نیلی, کانوں میں بالیاں ملیں گی, پیروں میں کڑے ملیں گے, لمبے لمبے جٹ ملیں گے. کیوں؟
کیوں فلاں بابا کے نام پہ جھوٹ چھوڑا ہوا ہے، بال کاٹتے نہیں ہے، منت مانی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ شرک نہیں تو کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو میں آپ کو بتلاؤں، حیرت در حیرت مجھے بات یاد آ رہی ہے، شرک پہ سے میں بتلا رہا ہوں، مجھے میرا پونا جانا ہوا کسی کام سے، گیا ایک صاحب کے گھر پہ، ابھی داخل ہی ہو رہا ہوں کہ ان کے گھر کے دروازے پر اتنا بڑا خربوز باندھا ہوا ہے، خربوزہ سوکھ گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس میں مچھر پڑ گئے ہیں، مچھر۔ میں اندر گیا، بات کیا، صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، مسجد میں بھی میری بڑی اہم قدر ہے، مسجد کے اہم ساتھیوں میں سے ہوں میں، اتنا میں نے وقت لگایا ہے، اور ہمارے مسجد کے امام صاحب اور جو عالم صاحب ہیں وہ بھی ہمارے گھر پر آتے جاتے رہتے ہیں، مگر سراج صاحب میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جادو جن کا ان کا مسئلہ تھا، میرے آگے روتے ہوئے بتلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے تربوز کیوں باندھا؟ تو کہا فلاں مولانا نے دیے تھے، بولے جس گھر کے باہر خربوز باندھا ہوا ہو اس گھر پر جادو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو شرک ہے، اتنا اللہ کے راہ میں وقت لگانے کے بعد بھی تجھے عقیدہ نہیں ملا، توحید نہیں ملی، شرک ہی ملا۔ اللہ معاف کرے، اورنگ آباد کی بہت مشہور ہستی ہیں، کتاب لکھی انہوں نے جن جادو کا علاج، اور اس میں ایک حدیث لکھ رہے ہیں، دیکھیے ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ میں کسی عالم پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، جہاں توحید اور شرک کی بات آئی وہاں میں واضح کر کے رہوں گا بات کو۔ لکھتے حدیث کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں